السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ غالب کے ایک شعر کی تشریح، یہ اس کڑی کی چوتھی ویڈیو ہے۔ جناب افتخار راغب صاحب نے غالب کے ایک شعر کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ اس سے احساس ہوتا ہے کہ غالب یوں ہی غالب نہیں ہے۔ غالب نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے اور معنی دے رہا ہے۔ ان کے ذریعے استعمال کیے گئے جو بھی الفاظ ہیں سبھی اپنی اپنی جگہ پہ مکمل ہیں اور سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ بگڑ بیٹھنا، ناراض ہو جانا، باغی ہو جانا، لڑ پڑنا، تعزیر سزا، تنبیہ کرنا یا پھر سرزنش کرنا۔ تشریح، یہاں حضرت یوسف کا نام محبوب کے بہت زیادہ حسین ہونے کی وجہ سے بہت حسین محبوب کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تشبیہ، استعارہ اور علامت کے فرق پر ایک نظر ڈال لینا یہاں بیجا نہ ہوگا۔ تفصیل میں گئے بغیر ایک مثال سے بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میرا محبوب چاند جیسا حسین ہے تو محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ میرا محبوب چاند ہے تو گویا چاند کے حسن کو استعارہ کر کے محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہیں، یعنی محبوب حسین ہے۔ جب کہیں گے کہ میرا چاند مجھ سے خفا ہے تو یہاں چاند محبوب کی علامت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ میرا چاند کہتے ہی ذہن میرے محبوب کی طرف جاتا ہے جو بہت زیادہ حسین ہے۔ شعر میں حضرت غالب کہتے ہیں کہ اس کو یعنی محبوب کو یوسف کہوں اور وہ کچھ نہ کہے تو سمجھتا ہوں کہ خیر ہوئی، ورنہ اگر وہ بگڑ بیٹھے یعنی اس بات پر ناراض ہو جائے کہ مجھے یوسف کیوں کہا تو میری خطا، میری سرزنش یا مجھے سزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس شعر کے مختلف اجزاء اور فقروں پر غور کرنے سے مختلف معنی ابھرتے ہیں۔ خیر ہوئی یہ اشارہ کرتا ہے کہ یوسف کہنے یا کسی سے بھی اپنے حسن کی تشبیہ دیے جانے سے وہ بگڑ جاتا ہے، اور میری خیریت نہیں اور کچھ نہ کہے کا، اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ناممکن ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کہے۔ یہ فقرہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ محبوب اس لغزش پر میری گرفت نہیں کرتا، مجھے معاف کر دیتا ہے۔ یہ فقرہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ جب میں اس کو یوسف کہتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ایسا مت کہو، میں اتنا حسین نہیں ہوں، لیکن اس بار جب کچھ نہیں کہا تو گویا اس نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ حضرت یوسف جیسا ہی حسین یا بہت زیادہ حسین ہے، اور یہ میرے لیے خیر کی بات ہوئی۔ شعر کا اصل حسن اس اعتراف کی وجہ سے ہے کہ اگر وہ بگڑ بیٹھے تو اس کا بگڑنا بجا ہوتا، کیونکہ محبوب کو میرا یوسف کہنا یعنی حضرت یوسف جیسا حسین کہنا لائق تعزیر عمل تھا، کیونکہ محبوب سے حسین کوئی بھی نہیں، حضرت یوسف بھی نہیں۔ یعنی غالب نے مبالغہ سے کام لیتے ہوئے محبوب کو حضرت یوسف سے بھی حسین دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یوسف کو اگر تلمیح کے طور پر سمجھا جائے تو شعر کا ایک بالکل الگ مفہوم ظاہر ہوتا ہے جس پر شاید شارحین نے توجہ نہیں دی ہے۔ یوسف اس کو کہوں کا فقرہ تلمیحی کے طور پر لینے سے اس واقعہ کی طرف ذہن جاتا ہے جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے دربار میں آخری بار گئے تھے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا تم یوسف ہو؟ اور حضرت یوسف نے بھائیوں کی تمام مکاریوں کے باوجود ان کو کچھ نہیں کہا اور معاف کر دیا تھا۔ یہ یقیناً ان بھائیوں کے لیے خیر کی بات تھی، ورنہ ان کا جو جرم تھا وہ اس لائق تھا کہ ان کو سخت سزا دی جاتی، کیونکہ اپنی دانست میں انہوں نے کنویں میں پھینک کر حضرت یوسف کا کام تمام کر دیا تھا۔ اب آئیے شعر کے لفظی نظام پر غور کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں یوسف اس کو کہوں کہنے میں اس کے الف کا وصل ہو رہا ہے، یعنی تختی میں یوسف فس کو کہوں، یعنی یہ واو ایک ساتھ سین الگ اور فیسن کو الگ کو کہوں ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی کچا شاعر ہوتا تو اس کو یوسف کہوں کہنے کو ترجیح دیتا، اور صوتی آہنگ کو حاصل کرنے کے لیے شعر کے معنوی آہنگ کا گلا گھونٹ دیتا، جس کو کچھ باریکی سے غور کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔
پہلے مصرع میں اور کی جگہ وہ بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی یوسف اس کو کہوں وہ کچھ نہ کہے خیر ہوئی، لیکن اس سے بھی شعر کا معنوی حسن متاثر ہو رہا ہے۔ غالب نے جو کہا ہے وہ ہر اعتبار سے سب پر غالب ہے۔